ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور ہر لحاظ سے توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری اور باطنی قوتیں پورے اعتدال کے ساتھ استوار ہو گئیں اور وہ پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی علم اور حکمت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک روز وہ شہر میں داخل ہوا ایسے وقت جب کہ اس کے باسی غفلت میں پڑے سو رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں رہتے تھے اور عام طور پر شاہی محلات عام شہری آبادی سے الگ علاقے میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے شہر میں آنے کا خصوصی انداز میں ذکر ہوا ہے، عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، یعنی یا تو آپ صبح شہر میں آئے جب لوگ ابھی نیند سے بیدار نہیں ہوئے تھے، یا پھر دوپہر کو قیلولے کا وقت تھا۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو اس نے وہاں پایا دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے، ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اس نے جو اس کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اس کے خلاف جو اس کی دشمن قوم سے تھا، یعنی قبطی قوم سے تھا، فرعون کی قوم سے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک موقع رسید کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ، اور یہ دیکھتے ہی وہ پکار اٹھا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، یقیناً وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، لیکن اتفاق سے وہ موقع اتنا شدید تھا کہ اس شخص کی موت ہو گئی، اور یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ مجھ سے شیطانی کام صادر ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، عرض کیا اے میرے پروردگار میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے، فغفر لہ، تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اس نے کہا پروردگار بسبب اس احسان کے جو تو نے مجھ پر کیا ہے میں عہد کرتا ہوں کہ اب میں کبھی مددگار نہیں بنوں گا مجرموں کا، یعنی چونکہ تو نے مجھے معاف فرما کر مجھ پر احسان فرمایا ہے تو میں عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی بھی کسی غلط کار شخص کا حمایتی نہیں بنوں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو اس نے صبح کی شہر میں اس کیفیت میں کہ وہ خوفزدہ بھی تھا اور چوکنا بھی۔ ظاہر ہے قتل ہوا تھا، شہر میں ہر طرف قاتل کو ڈھونڈنے کی دھوم بھی تھی، ہر طرف سے تفتیش اور تحقیق بھی ہو رہی تھی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ بھی تھے کہ کہیں راز نہ کھل جائے، اور محتاط بھی تھے، متجسس بھی تھے۔ وَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو اچانک اس نے دیکھا کہ جس شخص نے کل اس سے مدد مانگی تھی وہی آج پھر اس سے فریاد کر رہا ہے، وہ شخص آج پھر کسی سے الجھا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا اس نے ان کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا معلوم ہوتا ہے تم ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو، یعنی کل بھی ایک قبطی سے تمہاری لڑائی ہو رہی تھی، آج پھر تم نے کسی سے جھگڑا مول لے رکھا ہے، لگتا ہے تمہاری فطرت ہی ایسی ہے، تم ہر کسی سے زیادتی کرتے ہو۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب اس نے پکڑنا چاہا اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تو بڑے تھے قبطی کو پکڑنے کے لیے تاکہ اسرائیلی بھائی کو مارنے سے روک سکیں اسے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصے میں تھے اور ان کے غصے کا رخ اسرائیلی کی طرف تھا اور اس کو وہ سختی سے ڈانٹتے ہوئے انک لغوی مبین کہہ رہے تھے، تو وہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، وہ چیخ اٹھا ہے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا، یعنی اس نے اپنی حماقت کا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیا کہ کل والا قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔
ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، تم صرف یہ چاہتے ہو کہ تم اس ملک میں بڑے جابر بن جاؤ. وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والے میں سے بنو. یعنی اس بات نے ثابت کر دیا کہ وہ اسرائیلی ایک منفی سوچ کا حامل اور گھٹیا کردار کا شخص تھا. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، اور ایک شخص آیا شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا. یعنی دوسرے جھگڑے میں جب قتل کا راز فاش ہو گیا، اب قبطی کی طرف سے مخبری ہو گئی تو یہ واقعہ پیش آیا. جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ فرعون اور دوسرے امرائے سلطنت کے محلات شہر کی عام آبادی سے دور تھے، تو ایک شخص وہاں سے دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا اور ان تک یہ خبر پہنچائی. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اس نے کہا اے موسیٰ، ایان حکومت تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے مارے جانے کی خبر اب محل میں پہنچ چکی تھی، اور ایوان حکومت میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی قرارداد بھی پیش ہو چکی تھی، اور قریب تھا کہ آپ کے قتل کی رائے پر سب کا اتفاق ہو جائے. یقیناً انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ غلام قوم کا فرد ہے، شاہی محل میں رہ کر خود سرکش ہو گیا ہے، آج اس نے قبطی کو قتل کرنے کی جرت کی، کل یہ اپنی غلام قوم میں آزادی کی روح پھونکے گا، انہیں ہمارے خلاف بغاوت پر آمادہ کرے گا. تو اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا کرے، ہم اس کو قتل کر دیں. فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، تو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلایا کہ وہ ان کو بالکل صحیح مشورہ دے رہا ہے اور ان کی بھلائی چاہتا ہے. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو وہ وہاں سے نکلا ڈرتے ڈرتے بڑا چوکنا ہو کر. یترقب کا لفظ ہم پیچھے آیت نمبر 18 میں بھی پڑھا ہم نے. اس سے مراد کسی شخص کی ایسی کیفیت ہے جس میں وہ کسی بھی طرف سے ممکنہ خطرے کی وجہ سے فکر مند بھی ہو، محتاط بھی ہو اور چوکنا بھی ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت ایسی ہی کیفیت تھی. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور اس نے دعا کیا میرے پروردگار مجھے ان ظالموں کی قوم سے نجات دے. ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا. مصر کا علاقہ جہاں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے جزیرہ نمائے سینا کے ایک طرف ہے، اور مدین کا علاقہ اس کے بالکل دوسری طرف ہے. یعنی مصر سے مدین جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پورا صحرائے سینا عبور کرنا تھا، اور آپ نے مدین جانے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ یہ علاقہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا. قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اس نے کہا امید ہے میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا. یعنی اس لقدوق صحرا میں سفر کرتے ہوئے میرا رب مسلسل میری رہنمائی کرتا رہے گا، اور اس طرح میں راستہ بھٹکنے سے بچ جاؤں گا. ظاہر ہے ایک بہت وسیع اور اس صحرا تھا، اس کو عبور کرنا تھا، اور جو مسافر راستہ بھٹک جائے اس کا انجام تو ہلاکت ہی ہو سکتا ہے. ولما ورد ماء مدین، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا. یہ صحرا کا کٹھن اور طویل سفر کتنے عرصے میں طے ہوا، اس دوران موسیٰ علیہ السلام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، قرآن ان سب کا ذکر نہیں کرتا. اب بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچ گئے. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اس نے اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے پایا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کا ہجوم تھا اور وہ کنویں سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے، اور اس نے ان سے الگ دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں. قال ما خطبکما، اس نے کہا اب دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو عورتوں سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہوئی ہو، انہیں کیوں پانی کی طرف جانے نہیں دیتی؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک تمام چرواہے اپنے جانور نکال نہ لے جائیں. یعنی جب یہ تمام چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا سکتے ہیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں. یعنی اصل تو یہ مردوں کے کرنے کا کام ہے، لیکن ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، گھر میں اور کوئی مرد ہے نہیں، مجبوراً ہم لڑکیوں کو بکریاں چرانی پڑتی ہیں، تو باقی سب چرواہے مرد ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑ جھگڑ کے پانی پلانے کی باری نہیں لے سکتی. چنانچہ ہم ان کے جانے کا انتظار کرتی ہیں اور ان سب کے چلے جانے کے بعد پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں.
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توانا اور قوی تھے۔ ان کی مردانہ غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ لڑکیاں بے بسی کی تصویر بنی کھڑی رہیں۔ وہ کنویں کی طرف بڑھے، تمام چرواہوں کو پیچھے ہٹایا، ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد وہ لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر چلی گئیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اس نے دعا کی، پروردگار جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ نہایت عاجزی کی دعا ہے، ہم سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کی، اور یہاں فقیر کے لفظ سے موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی احتیاج کی جو تصویر سامنے آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنے مائنڈ میں لائیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ناز و نام میں پلے، محل کے اندر پرورش پائی، اچانک سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ تنے تنہا جان بچا کے مصر سے نکلے ہیں۔ کتنی مشکلات اور تکالیف اٹھا کر صحرائے سینا عبور کیا ہوگا، پھر ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں کوئی واقف نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں، کوئی روزی روٹی کا وسیلہ نہیں، گویا غربت اور محتاجی کے انتہا ہے۔ تو اس موقع پر یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہم سب بھی فقیر ہیں، ہم سب بھی محتاج ہیں، ایک ایک لمحے ہمیں اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ غنی ہے اور ہم محتاج ہیں۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر فجاءته احداہما تمشی علی استحیاء۔ اتنے میں اس کے پاس ان دو میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ بدلہ دیں آپ کو اس کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آیا اور اس نے اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا، لا تخف، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا چکے ہو ظالموں کی قوم سے، یعنی تمہارے دشمنوں کی اس علاقے تک رسائی نہیں ہے، یہاں تمہیں کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف نہیں ہوگی، تم یہاں آرام سے رہ سکتے ہو۔ قالت احداہما یا ابا استاجرہ، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی یہ دونوں کوالٹیز ان بچیوں کے مشاہدے میں آ چکی تھیں۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کی طرف بڑھے تھے تو آپ کا ڈیل ڈول دیکھ کر کسی چرواہے نے آپ سے الجھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور بلا چنو چرا آپ کو پانی پلانے کا موقع دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ ان بچیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے شریفانہ رویے سے امانت داری کا بھی تجربہ ہو چکا تھا، کیونکہ کسی بھی مرد کا سامنا کرتے ہوئے ایک شریف عورت فطری طور پر اس کی نظر کے بارے میں بہت حساس ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اس لیے انہوں نے آپ کی امانت داری کی گواہی دی کہ جس شخص کی نگاہ میں خیانت نہیں ہے وہ کسی اور معاملے میں بھی خیانت نہیں کرے گا۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اور اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میرے پاس ملازمت کرو، فإن اتممت 10 فمن عندک، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، یعنی 8 سال تم یہاں پر رہو گے، لیکن اگر 8 کی بجائے تم 10 سال پورے کرتے ہو تو تمہاری طرف سے ایک طرح کا احسان ہوگا۔ وما ارید ان اشق علیک، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی تمہیں اطمینان ہونا چاہیے کہ اس دوران میری طرف سے تم پر نہ کوئی سختی کی جائے گی اور نہ ہی بھاری کام کی وجہ سے کسی بے جا مشقت میں ڈالا جائے گا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، انشاءاللہ تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے، یعنی معاملات کے معاملے میں انشاءاللہ تم مجھے کھرا آدمی پاؤ گے۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی آپ کا مطالبہ 8 سال کا ہی ہوگا
اگر میں 10 سال پورے کر دوں تو میرا اختیار ہوگا، مجھے اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، یعنی ہمارے اس قول و قرار اور معاہدے کا گواہ اور ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلا، تو اس نے طور پہاڑ کی جانب آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ تو جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ندا دی گئی وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار، اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ تو جب اس نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آگے آؤ، ڈرو نہیں، تم بالکل مامون ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے، اور اپنا بازو اپنے ساتھ چپکا لو خوف سے بچنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر 2 معجزات عطا کیے گئے، نبوت دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ خوف کی کیفیت کا سامنا کرنے کے لیے ایک خاص ترکیب بھی بتائی گئی کہ جب کبھی آپ کو کوئی خوف لاحق ہو تو اپنے بازو کو اپنی بغل کے ساتھ چمٹا لینا، اس طرح خوف کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، تو یہ 2 نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ کون سی؟ عصا اور ید بیضا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، یعنی فرعون اور اس کے سردار ایک فاسق فاجر سرکش قوم بن چکے ہیں، لہٰذا ان نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس جاؤ اور انہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کی دعوت دو۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اس نے کہا پروردگار میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دو تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے تمہارے بھائی کے ذریعے، اور ہم تم دونوں کے لیے ایسا روب پیدا کر دیں گے کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ یعنی جس طرح سے بچپن میں ہم نے فرعون کو آپ کے قتل سے باز رکھا، اسی طرح اب بھی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی شخصیت میں ایسا روب اور دبدبہ ڈال دیں گے کہ دشمن آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکیں گے، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کی بدولت، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور تمہارے پیروکار سب غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچا ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر، انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں سوائے گھڑے ہوئے جادو کے، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ یعنی یہ تو ہمارے لیے بالکل ایک انوکھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق ہے وہ کسی انسان کو اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیج دے، اور وہ اس حیثیت میں لوگوں سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کریں۔ ہم نے تو نہ اپنے باپ دادا سے یہ بات سنی، نہ ان کے زمانے میں پہلے کبھی ایسا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کی طرف سے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کس کے لیے دار آخرت کا انجام اچھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا اے درباریوں میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، یعنی یہ ملک میرا ہے، اس ملک میں حکومت میری ہے، یہاں صرف میرا حکم چلتا ہے، تو میں تو اپنے علاوہ کسی اور کو تمہارا الہ یا رب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اے حامان ذرا میرے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پختہ کرو، یعنی گارے سے اینٹیں بناؤ اور بھٹے میں پکانے کا بندوبست کرو۔ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنواؤ تاکہ میں جھانک سکوں موسیٰ کے معبود کو۔ موسیٰ جس الہ کی بات کر رہا ہے، میرے لیے پکی اینٹوں کی ایک بلند عمارت بناؤ، میں اس عمارت کے اوپر چڑھ کے آسمانوں میں ذرا جھانکوں اور اس معبود کو دیکھوں جس کی طرف یہ ہمیں بلا رہا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور زمین میں ناحق تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی،
اور انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، اور ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، پھر ہم نے پھینک دیا انہیں سمندر میں، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ظالموں کا، اور ہم نے بنا دیا انہیں امام آگ کی طرف بلانے والے، یعنی فرعون اور اس کے درباری لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے پیشوا بنا دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اس دنیا میں بھی، یہ لعنت رہتی دنیا تک ہر دور میں ان کا پیچھا کرتے رہے گی۔ ہر برائی کے سمبل کو آج فرعون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بہت ہی برے حال والوں میں سے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، مردود ہوں گے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے، ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ مقبوحین میں یہ سارے مطلب آ جاتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ کتاب لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھی اور ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ موجود نہیں تھے اس پہاڑ کے غربی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طور کے دامن میں جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے، انہیں منصب رسالت پر فائز کر کے فرعون کی طرف جانے کا حکم دے رہے تھے، تو آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو وہاں حاضر تھے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی نسلیں تو ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیت گئی۔ اہل مکہ کیونکہ نبوت اور رسالت کے تصورات سے بالکل ناواقف ہیں، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی رسالت پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن کی فراہم کردہ معلومات پر غور کریں تو ان پر اس کے من جانب اللہ ہونے کی حقیقت عقلی طور پر بھی واضح ہو جائے گی کہ ماضی کے جو واقعات جن کی تفصیلات ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ان کو بتا رہے ہیں، تو یہ بات خود بخود ان کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ تمام معلومات اللہ تعالیٰ نے براہ راست بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراہم کی ہیں۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدین کے درمیان مقیم تھے کہ ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے۔ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ یہ تو ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے، یعنی ہم جس کو چاہتے ہیں اپنا رسول بنا کے بھیجتے ہیں، اور جس کو ہم اس منصب پر فائز کرتے ہیں اس کو غیب کی خبریں، ماضی اور مستقبل کے واقعات کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرتے ہیں اور ہدایت کے لیے ضروری تعلیمات بھی دیتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت طور کے پاس موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ قریش مکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک کم و بیش 3000 برس کا عرصہ بیت چکا تھا، جس میں اس قوم کی طرف سے نہ کوئی نبی اور رسول آیا، نہ ہی کوئی کتاب بھیجی گئی۔ اس کے برعکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل جو بنی اسرائیل کہلائی، اس میں نبوت کا سلسلہ لگاتار چلتا رہا۔ انہیں زبور، تورات اور متعدد صحائف بھی عطا کیے گئے، بلکہ بنی اسرائیل میں 1400 برس کا ایک عرصہ ایسا بھی گزرا جس کے دوران ان میں ایک لمحے کے لیے بھی نبوت کا وقفہ نہیں آیا۔ بہرحال ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو خبردار کرنے کے لیے ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور رسول بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور کیوں؟ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی رسول کیوں بھیجا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو یہ کہیں اے ہمارے پروردگار تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اگر رسول مبعوث کیے بغیر ان پر عذاب آتا تو یہ لوگ عذر کرتے کہ ہمیں خبردار کیوں نہیں کیا گیا، ہمارے معاملے میں تو حجت تمام ہی نہیں ہوئی۔
تو پھر یہ عذاب ہمارے اوپر کیوں کر مسلط کر دیا گیا؟ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، لیکن جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا جیسے معجزے دیے گئے، انہیں تورات تختیوں پر لکھی ہوئی ملی۔ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تو انہیں ایسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو جو کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا کیا لوگوں نے اس کے ساتھ کفر نہیں کیا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم ایمان لائی؟ کیا وہ لوگ معجزات دیکھ لینے کے باوجود انکار کر کے عذاب کے مستحق نہیں ہوئے؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا یہ تو دو جادو ہیں ایک دوسرے کے مددگار۔ اس فقرے کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرعون اور اس کی قوم کی بات ہے کہ یہ دونوں بھائی مجسم جادو ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف گٹھ جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور رائے ہے مفسرین کی، اس کے مطابق یہ قرآن اور تورات کے بارے میں اہل مکہ کا تبصرہ ہے کہ یہ دونوں دراصل جادو کی کتابیں ہیں جو ایک دوسری کی تائید کر رہی ہیں۔ تورات میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، جبکہ قرآن موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تائید کر رہا ہے۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُ مَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے پھر لاؤ کوئی ایسی کتاب اللہ کی طرف سے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر قرآن اور تورات دونوں تم لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تو پھر اللہ کی نازل کردہ کوئی ایسی کتاب پیش کرو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہے۔ اگر تم لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کسی ایسی کتاب کی نشاندہی کرو گے تو مجھے اس کی پیروی کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا، مجھے تو حق کی پیروی کرنی ہے، میرے اندر تو کوئی تعصب نہیں ہے کہ میں بلا وجہ اپنی ضد پر اڑ کر بیٹھ جاؤں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جان لیں کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے لگاتار بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ یہ نصیحت اخذ کر سکیں۔ لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مسلسل ہدایات بھیجتے رہے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔